ارجنٹ آرڈر کی وجہ سے نا ساری روٹین ہو جاتی ہے ڈسٹرب. آج میں بڑا ہی ہیپی تھی کہ میرا ایک آرڈر ہے اور اسٹف ڈیٹس کا آرڈر ہے، تو بس یہی بنانا ہے. آرام سے ریلیکس ہو کے بناؤں گی، اور میں سحری وغیرہ کر کے بڑے مزے سے فون یوز کرتی، کچھ پکچرز وغیرہ ایڈٹ کرتی. تو کسٹمر کی کال آئی، انہوں نے ایک آرڈر پلیس کیا. وہ اسٹوری تو ساری میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ بھئی کیا ہوا، کس طرح ہوا. تو یہ جو ابھی پنک والا باکس ہے، یہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا، کیونکہ کسٹمر نے بھجوانا تھا اپنی سسٹر کو عید گفٹ. اور ان کو باکس میں نے مطلب تھوڑا سا اسمبل کر کے دکھا دیا تھا کہ یہ والے کلرز ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کلر چینج کروائے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ لاسٹ مومنٹ پہ کسٹمر سے پوچھتے رہو کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے باکس کا جو اوپر ڈیکوریشن ہے وہ ریڈی کر دیا تھا، ان کو دکھا دیا تھا. دین کیک پر تو وہی کلر آئے تھے، اور انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ویڈیو بھی بنانی ہے. تو یہ ویڈیو ان کی اسپیشل ریکویسٹ پہ ہی بنی ہے. کسٹمر نے مجھے کوئی مطلب اسٹرکٹ ٹائمنگس کا نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ویسے تو ہمارے سیٹرڈے کی ڈیل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جب دل چاہے بھیجیں. تو میں نے کہا چلو آج کوئی آرڈر نہیں ہے، صرف اسٹف ڈیٹس کا آرڈر ہے، تو یہ میں فرائیڈے کو بھیج دوں گی. اور فرائیڈے کے جو 2 آرڈر تھے نا، وہ مطلب جلدی جانے تھے صبح، تو وہ میں نے جلدی بنا لیے تھے، لائک پریویس ڈے کو ہی بنا لیے. تو میں نے کہا کہ آج کا دن تو بڑا اچھا گزرے گا، جمعے کا دن ہے تو عبادت کریں گے. لیکن بعض اوقات جو ہے نا بیچ میں ارجنٹ کام آ جاتا ہے. خیر عبادت تو اس سے ڈسٹرب نہیں ہوئی، کیونکہ سب آرڈرس ٹائملی پھر بھی ہو گئے تھے. تو ان کا پھر یہ تھا کہ ان کو میں نے فلاورز وغیرہ پہلے دکھا دیے تھے، اور بس پھر کیک جو ہے وہ میں نے ریڈی کر کے ان کو پھر پکچر وغیرہ بھیجی تھی. ان کے ساتھ کپ کیکس بھی تھے، انہوں نے اپنی بہن کو عید گفٹ بنایا تھا تو بھجوایا تھا. بعد میں مجھے یاد ہے کہ کاش کہ میں اس کے اوپر عید کا ٹاپر لگا کر اور پھر اس کو اپنے عید کی جو کلیکشن ہے اس میں ایڈ کر لیتی، مجھے کوئی نیو ڈیزائن نہ سوچنا پڑتا. پر اب مجھے عید کے لیے کوئی نیو ڈیزائن جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ کیا عید کی ڈیلز میں ایڈ کرنا ہے. کیونکہ جب ایک بار سیمپل بن جاتا ہے آپ کی وال پہ آ جاتا ہے، پھر کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ملے گی. اور یہ جو آرڈر ہے نا، یہ بھی ارجنٹلی ہی پلیس ہوا تھا، بیکاز یہ تھا کہ ان کا بجٹ تھوڑا سا مطلب تھا، بجٹ کا تھا. تو خیر میں نے ان کے ساتھ کر لیے تھے. ان کو میں نے ایسے ڈیزائن دکھائے تھے جو کہ کم اس میں بھی بن جائیں. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر بٹر کریم میں سیمپل تھا، اس کو میں نے فریش کریم میں شفٹ کر لی. یہاں پر نا کریم تھوڑی سی اور رپڈ ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو مطلب تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں کر لیتی مکس. میں نے کہا نہیں یار اسی کے ساتھ ہی میں کروں گی. اور اتنی مشکل سے میں نے کیک کے اوپر کریم لگائی، لیکن مجھے تھا کہ میں اس کی فنیشنگ کر لوں گی. اور یہاں پہ میں نے کیک کے اوپر بٹر فلائی لگا دی تھی. اور جب میں بٹر فلائی لگاتی تو مجھے مطلب اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ یہ میل کا کیک ہے اور اس کے اوپر بٹر فلائی نہیں لگانی. لیکن میں نے لاسٹ ڈے ہی آپ ہی کو پنجیری باکس بنا کر دیا، اور اس کے اوپر میں بٹر فلائی لگانا بھول گئی. اور اس کسٹمر نے آپ ہی کو جو باتیں سنائی، اس نے کہا کہ جی آپ اپنا آرڈر واپس منگوائیں، اور اس پہ مجھے بٹر فلائی لگا کر پھر واپس سے بھیجے. آؤٹ آف سٹی کی ڈیلیوری تھی. تو مطلب اتنا مس بیہیو کیا اس کسٹمر نے آپ ہی کے ساتھ ایک بٹر فلائی کی پیچھے. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے یار، چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جاتی ہے. آپ ہی نے اس کو ایکسٹرا ایڈیشنل کچھ کارڈز بھی بھیجے تھے جس کی اس نے پیمنٹ بھی نہیں لی تھی، لیکن ایک بٹر فلائی کے پیچھے انہوں نے اتنی بدتمیزی کی کہ بس. خیر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ اسٹف ڈیٹس وغیرہ میں ریڈی کرتی. ویڈیو میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسٹمر نے کہا تھا کہ ویسے ہی جھوٹ بولتی ہے، سیل نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ سے یہ سارا جو آرڈر ہے ایک کسٹمر کا تھا، اور کچھ نہ کچھ ہم ایکسٹرا بھی بنا دیتے ہیں، کیونکہ بیکاز جب اسٹوری لگتی ہے تو لوگ مانگتے ہیں، اس وقت اویلیبل نہیں ہوتی. اور اگر سیل نہ بھی ہوں، جیسے یہ 4 براؤنیز کا پیک میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آگے، یہ میں نے فار سیل پرپز مطلب سیمپل کے لیے بنایا تھا. وہ سیل نہیں ہوا تو شام کو بچوں نے کھا لیا. مطلب چیزیں بچتی ہی کہاں ہیں. ایکسٹرا بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر تو سیل آؤٹ ہو جاتا ہے دین ویل اینڈ گڈ، ورنہ گھر میں ماشاءاللہ سے کھانے والے بہت لوگ ہیں. تو ایک آدھا دن یعنی کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ ہمارے بچے چھوڑتے ہی نہیں ہیں فریجوں میں چیزیں. کیکس تو ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ خیر اینی ہاؤ. تو یہ تھی اس کیک کی فائنل لک. اور انہوں نے جو ساتھ یہ 3 کپ کیکس اور چاکلیٹ باکس جو ہے وہ ایڈ کروایا تھا اپنی سسٹر کے لیے. اور مجھے تو یہ کیک بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. بس میں سوچتی کہ کاش کہ میں نے اس کے اوپر عید ٹاپر لگا کے اس کو عید کلیکشن میں ایڈ کر دیتی. اتنے پیارے، اتنے وائبرنٹ کلرز. خود ہی تعریف کریں، پر کبھی کبھی جو ہے نا کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اور یہ کسٹمر نے جو ہے اسٹف ڈیٹس آرڈر کی تھی، اور انہوں نے عید مبارک کا ٹیگ لگوایا اوپر. تو میں نے پکچر کھینچ کے رکھ لی. میں نے کہا چلو عید کے دنوں میں کام آ جائے گی. اور یہ سارا جو مال ہے نا، یہ ایک ہی کسٹمر کا تھا، اور وہ مجھ سے پہلے بھی جو ہے وہ آرڈر کروا چکے ہیں. اور یہ وہ براؤنیز تھی جو سیل نہیں ہوئی، جو شام کو بچوں نے کھا لی.